السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان سے ملحقہ افغانستان کے دو علاقوں میں روپوش پاکستانی عسکریت پسندوں کے آپس کے اختلافات اور مبینہ ڈرون حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد کے ہلاک و زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار اور خوست میں کالعدم پاکستانی شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے دو کیمپوں پر پاکستانی ڈرون حملوں سے پے در پے حملے کیے گئے، جن میں ان کے کئی اہم کمانڈرز ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں پہلے سے ٹارگیٹڈ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک روز قبل پاکستان کے شمالی اضلاع اپر اور لوئر دیر میں خیبر پختونخوا پولیس نے 3 روزہ آپریشن کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے لگ بھگ 10 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام دہشت گرد دیگر ساتھیوں سمیت افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کے باعث آزاد ذرائع سے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال۔ بھارت کی جانب سے سیلابی پانی چھوڑے جانے اور تیز بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلاب کی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔ چناب اور ستلج میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث تباہی مچ گئی، بستیاں ڈوب گئیں، لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں اور 15 افراد جاں بحق جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے بڑے دریاؤں سے پانی کناروں سے نکل کر آبادیوں میں داخل ہونے سے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو گئی ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچہ جات کے نقصانات کا اندازہ پانی اترنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ پر پانی میں اضافے کے بعد اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 1,75,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ ابھی تک راوی میں سیلابی صورتحال قابو میں ہے۔ دریائے راوی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک ہے۔ ضلع انتظامیہ سمیت تمام محکموں کی تیاری مکمل ہے اور وہ ہائی الرٹ پر ہیں۔ راوی میں جسڑ کے مقام پر سیلاب کا زور کم ہونے لگا ہے۔ پانی کا بہاؤ 1,52,000 کیوسک پر آ گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانقی پر بھی پانی کے بہاؤ میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی ہے، مگر صورتحال اب بھی خطرناک ہے۔ پانی کا بہاؤ 10.5 لاکھ کیوسک سے کم ہو کر 8,59,000 کیوسک پر آ گیا ہے۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک سے زائد ہے اور یہاں بھی غیر معمولی سیلاب ہے۔ ہیڈ مرالہ پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ یہاں پانی کا بہاؤ 1,91,000 کیوسک ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ متاثر علاقوں میں پلوں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خراب موسمی حالات کے باوجود پاکستان آرمی نے 3 بڑے پل، جن میں 2 خیبر پختونخوا اور 1 گلگت بلتستان میں تھا، اس کا مرمتی کام مکمل کر لیا ہے۔ شاہراہ قراقرم کھول دی گئی ہے، جبکہ آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر 104 روڈ مکمل طور پر کلیئر کر دی ہے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی، جسے ہم رات سے مانیٹر کرتے رہے۔ اسی طرح سیالکوٹ کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں 600 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ 2 روز میں ممکنہ صورتحال کے پیش نظر پوری طرح تیار ہیں۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال میں مزید بارشیں متوقع ہیں، جبکہ دریائے سندھ میں اس وقت پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے ستلج کے اطراف 2 لاکھ افراد کو
محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور اب تک کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ 29 اگست سے 9 ستمبر تک مانسون کا آخری اسپیل آئے گا، جس میں انہیں علاقوں میں دوبارہ بارشیں ہونے کی توقع ہے، جس کے لیے تمام الرٹس متعلقہ اداروں کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور فضائی جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو سیلابی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج ہیں، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر نئے ڈیمز بنانا ہوں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے فضائی دورے کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت ناروال میں اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب کو طغیانی کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ ریسکیو اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے اداروں کو مزید متحرک ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جمعرات کو دریائے راوی کے کنارے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے شاہدرہ کا دورہ کیا۔ وہ ذاتی طور پر بڑھتے ہوئے پانیوں اور دریا کے کناروں پر دباؤ والی عمارت کا معائنہ کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئیں۔ اپنے دورے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو حالیہ ہفتوں میں مسلسل اور شدید بارشوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تینوں بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دریا بہت زیادہ دباؤ میں تھے، اگر پنجاب حکومت بر وقت کارروائی نہ کرتی تو تباہی ہو سکتی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ ان کی حکومت ریلیف اور بحالی کی کوششوں کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہر متاثرہ شہری کو ان کے نقصانات کے لیے مدد اور معاوضہ دیا جائے گا۔ بانی PTI عمران خان کی بہن علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار ملزم شیر شاہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کی، جس دوران پولیس نے ملزم شیر شاہ کو عدالت میں پیش کیا۔ دوران سماعت پولیس نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی اور ملزم شیر شاہ کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ لاہور تھانہ سرور روڈ پولیس نے جناح ہاؤس کیس میں ملزم شیر شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں آج سوگ منایا جا رہا ہے، جہاں ایک روز پہلے ایک شوٹر نے ایک چرچ کی کھڑکیوں سے عبادت کرنے والے طلبہ پر فائرنگ کی، جس میں 2 بچے ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہو گئے۔ شوٹر، جس کی شناخت 23 سالہ رابن ویسٹ مین کے نام سے ہوئی ہے، عمارت کے باہر سے چرچ کی کھڑکیوں سے فائرنگ کرنے کے بعد جائے وقوع پر خود کو گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ بدھ کے روز حکام نے مینوپولس کے علاقے میں 3 رہائش گاہوں سے اضافی آتشی اسلحہ برآمد کیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ شوٹر سے منسلک تھے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تازہ کارروائی میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بدھ کو جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں ایک عورت اور ایک بچہ بھی شامل ہیں، جبکہ 21 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے الگ الگ حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں امدادی تقسیم کے مقامات کے قریب بھی حملے کیے گئے، جن میں کم از کم 12 فلسطینی جان دے بیٹھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں بھوک کی شدت سے مزید 10 فلسطینی انتقال کر گئے، جس کے بعد اسرائیل کے مسلط کردہ قحط سے اموات 313 ہو گئی ہیں، جن میں 119 بچے بھی شامل ہیں۔
طبی ذرائع کے مطابق صرف بدھ کی صبح سے اسرائیلی افواج نے مجموعی طور پر 51 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں امریکہ کے علاوہ تمام ارکان نے غزہ میں جاری قحط کو انسان کا بنایا ہوا بحران قرار دیا۔ اجلاس میں اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ یوکرین کے ڈرون فورسز کے کمانڈر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات روس میں 2 آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ روسی دارالحکومت کیف پر گزشتہ رات روسی حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ کیف پر حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس کو حقیقی سفارتکاری میں دلچسپی نہیں ہے۔ روس مذاکرات کی میز کے بجائے بیلسٹک میزائلوں کو چنتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی صدر نے روس پر نئی پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روس جنگ ختم کرنے کے بجائے قتل و غارت گری جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔